أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون اللهم صل على سيدنا ومولانا وأولانا وأرفعنا وأجملنا وأشرفنا وأحسننا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. میں شکر گزار ہوں برادر صغیر حضرت مولانا ابو بکر صدیق صاحب کا اور مسجد کی نمازیوں کا کہ جنہوں نے دعوت دی ایک خاص موضوع کے لیے. آج کا دن پوری دنیا کے اندر ویلنٹائن ڈے کے دن کے اعتبار سے منایا جاتا ہے. اس کے دو نام ہیں، ایک تو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، ایک ویلنٹین ڈے کے بھی کہتے ہیں. ویلنٹین ڈے اور ویلنٹائن ڈے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری اقدار، ہمارے معاشرے کو اور ہماری ثقافت کو، ہمارے کلچر کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. کفر کو یہ تو پہلے دن سے ہی پتہ چل گیا ہے اور یہ اس کو بدر کے دن سے ہی بات آشکارا ہو چکی ہے کہ ہم مسلمانوں کو زور بازو ہرا نہیں سکتے. لڑائی کے اندر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پھر ریسرچ کی کہ کیا طریقہ ایسا اپنایا جائے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے اوپر حاوی ہو جائیں، ان کو ہرا سکیں، شکست فاش سے ہم ان کو دوچار کر سکیں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا اور اس کے اندر سے ان کو جو چیزیں ملی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سمجھائی تھی کہ لوگوں بے حیائی کے قریب نہ جانا، لوگوں موسیقی کے آلات کو توڑ کے رکھ دینا، یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک تو ان کے اندر میوزک اور موسیقی کو عام کر دیا جائے، دوسرا ان کے اندر بے حیائی کو عام کر دیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آمد سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا جس کی طرف ویلنٹائن ڈے کی جو نسبت کی جاتی ہے. ایک پادری، اس نے اپنا مذہب تبدیل نہ کیا، تو جب مذہب تبدیل نہ کیا بادشاہ نے اس کو جیل کے اندر پہنچا دیا. اگر تو اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو تمہیں ہم تباہ کر دیں گے، پھانسی چڑھا دیں گے، موت کے گھاٹ اتار دیں گے. تو جیل کے اندر جا کے اس کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی. جیلر کو جب یہ پتہ چلا اس نے سختی کی. پھر آخر میں 14 فروری کو اس کو پھانسی کے اوپر چڑھا دیا گیا. تو اب 14 فروری کو ایک بندہ بے حیائی کے نام پر، ایک بندہ فحاشی اور عریانی کے نام پر پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے. اور آج میرے مسلمان، آج میرے ملک کا نوجوان، آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل سمجھنے والا ایک ناکام، نامراد اور ایک کافر آدمی
آدمی کی یاد کے اندر یہ دن مناتا ہے، ایک کافر کی یاد کے اندر یہ دن منایا جاتا ہے فحاشی کے نام پر. اور ہمیں اسلام نے پہلے دن سے یہ بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں آیت سے پہلے وہ حدیث ضرور پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ ہو سکا تو ٹائم ملا تو آخر میں اس کی تشریح بھی کر دوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی قوم کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے. ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں اس سے پہلے، آج سے کچھ سال پہلے ہمارا معاشرہ کیسا تھا، ہمارا رہن سہن کیسا تھا، ہماری عورتوں کا لباس کیسا تھا، اور آج وہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ لباس کیسا ہے، آج ہمارا رہن سہن کیسا ہے، کن کو پتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہماری خالہ جان ایک بات کہا کرتی تھی، وہ ایک بات کہا کرتی تھی، عام طور پر کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ حدیث ہے، جس حدیث کے اندر آیا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا معاملہ ہوگا کہ کچھ عورتوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، اور وہ عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. تو وہ سمجھتی تھی کہ یہ جو حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ کن عورتوں پر فٹ ہوتی ہے. لباس تو ان کے بڑے چوڑے ہوتے تھے، لمبے بھی ہوتے تھے، اور دوپٹہ بھی بڑا ہوتا تھا، اوڑھنی بڑی ہوتی، چادری بڑی ہوتی، لیکن بھی وہ یہ سمجھتی کہ جب یہ عورتیں سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر، گلی کے اوپر جا رہی ہوتی ہیں اور ان کا دوپٹہ خراب ہو جاتا ہے تو اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ گلی کے اندر ہی اپنا دوپٹہ اتار کر اور ٹھیک کرتی ہیں. وہ سمجھتی تھی کہ وہ عورتیں ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور یہ جہنم کے اندر جائے گی. تو آج کاش وہ زندہ ہوتی خالہ جان تو میں ان کو بتاتا کہ آپ تو ان کو سمجھتی تھی، آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے گھروں کے اندر آج ماحول ایسا ہے کہ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیویوں نے لباس تو پہنا ہوتا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود ان کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، لباس پہننے کے باوجود ان کے اعضاء دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. یا تو لباس بڑا باریک ہوتا ہے یا لباس باریک نہیں ہوتا، اتنا فٹ پہنا جاتا ہے فیشن کے نام کے اوپر، وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور 14 صدیاں پہلے ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی تھی، قیامت کے نزدیک ایسی عورتیں بھی آئیں گی، لباس پہنے ہوں گے، اس کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی، اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی. میرے آقا نے فرمایا یہ عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. میرے اللہ نے دونوں کے لیے ایک جگہ ایک چیز متعین کر دی، دونوں کے لیے. قل للمؤمنین، مومنوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارهم، اپنی آنکھوں کو نیچا کریں جب بازاروں کے اندر چلے، جب روڈ کے اوپر چلے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی آنکھیں جھکا لیں، اگر کسی کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے فوراً اپنی نظر پھیر لیں. یہ پردہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، یہ مرد کے لیے بھی پردہ ہے کہ مرد نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ کام کرتے ہو تو پھر دنیا کے اندر تم پاکیزہ زندگی گزار رہے ہو، تم طیب اور طاہر زندگی گزار رہے ہو. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور اگر تم اپنی آنکھوں کو عورتوں کو دیکھ کے ان کے احترام کے اندر، ان کی عزت کے اندر، ان کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی قدر و منزل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو نیچا نہیں کرتے اور عورت کے چہرے کے اوپر اپنی آنکھیں گھاٹ دیتے ہو، میں ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو تم کر رہے ہو میں سارا دیکھ رہا ہوں. پھر کہا گیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور یہ صرف مردوں میں، عورتوں کو بھی کہا ہے قل للمؤمنات، اے عورتوں تمہارے لیے بھی حکم ہے. کون سی عورتیں؟ مومن عورتیں. یغضضن من ابصارهن، اپنی آنکھوں کو نیچا کریں گی، کسی مرد کو نہیں دیکھیں گی. جہاں پہ مرد کو کہا گیا تم نے غیر محرم عورت کو نہیں دیکھنا، وہاں عورت سے بھی کہا گیا کہ تم نے غیر مرد کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھنا. جاتے نظر پڑ جائے اور بات ہے، لیکن ٹکٹکی بات کے دیکھنا اور ان کے زیارت کرنا یا ان کو جناب وہ جناب کسی غلط نظریے سے دیکھنا، میں نا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
اور پھر فرمایا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اللہ نے ان کو مانگ کے لیا تھا، بڑی حیات تھی ان کے اندر، بڑی حیات تھی ان کے اندر، اتنی حیات تھی۔ نبی علیہ السلام پہلے جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو اس وقت لوگ نبی علیہ السلام کے پاس مشورے کے لیے، اپنے فیصلے کے لیے، یا آپ علیہ السلام کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو ہر طرح کے لوگ گھر میں آتے، ظاہر صحابہ کرام تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوتا تھا، تو نبی علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، اپنی بیویوں کو کہا کریں کہ یہ پردہ کیا کرے، پردے کا جب حکم دیا کرے، لیکن اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نہ کہتے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا اور پھر حکم جب آیا، میرے آقا علیہ السلام کے گھر کے اندر ایک نبینا صحابی داخل ہوا، تو حضرت نبی علیہ السلام کی ازواج، میری اور آپ کی مائیں، وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس کو دیکھنے لگی، دیکھنے سے مراد یہ ہے کون سا مسئلہ پوچھتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ سارا دیکھ رہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ پردہ کیجئے، آپ پردہ کیجئے۔ کہا یا رسول اللہ، یہ تو نبینا ہے، ہم نے اس سے کیا پردہ کرنا ہے، یہ تو نبینا ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو۔ اب یہاں میں نے ایک بات کرنی ہے سمجھانے کے لیے، وہ تو تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم ان کو دیکھ رہی ہو۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ دنیا کی سب سے زیادہ حیادار عورتوں کہا جا رہا ہے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ازواج امہات، میری اور آپ کی ماؤں کو کہا جا رہا ہے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے کہ دنیا کی ساری عورتیں ایک طرف کھڑی ہو جائیں، ساری عورتیں ایک طرف کھڑی ہو جائیں، اور یہ ساری عورتیں مل کر بھی میرے آقا علیہ السلام کی ایک بیوی جناب طیبہ طاہرہ مطہرہ منورہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو ان کے ایک عضو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ ان کو کہا جا رہا ہے۔ ایک عجیب معاشرہ ہے ہمارا بھی کہ گھر سے عورت نکل رہی ہے، بھائی اس کو بیٹی سے کہو پردہ کیجئے، تو مرد کہتے ہیں ہمیں اپنی بیٹی پر اعتماد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ کوئی تو کہتا ہے جی اکھا دا حیام ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں اپنی بیٹی کے اوپر اعتماد ہے۔ اور بھائی تمہیں اپنی بیٹی کے اوپر اعتماد ہے، اچھی بات ہے، اعتماد ہونا چاہیے، لیکن کیا نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج سے کہا تھا، اور نبی علیہ السلام نے مدینہ کی عورتوں سے کہا تھا، صدیق اکبر کی بیوی اس میں شامل ہے، صدیق اکبر کی بیٹی اس میں شامل ہے، فاروق اعظم کی بیوی ان میں شامل ہے، ان کی بیٹیاں ان میں شامل ہیں، تو دنیا کی عظیم ترین عورتیں تھیں کہ جن کی عظمت کی گواہیاں اللہ قرآن دیتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان دیتا ہے، کیا ان کو ان کے اوپر اعتماد نہیں تھا؟ اب جب اللہ نے حکم دے دیا پردے کا، پھر میں اور کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے ہمیں اپنی بہو بیٹی کے اوپر اعتماد ہے؟ یہ تو مثال ایسے ہی ہو گئی، ایک بندہ اپنے سونے کا جو نا وہ سونے کی دکان ڈالے ہوئے ہے، اور سونا گھر میں رکھ کے اپنی دکان میں رکھ کے کھلی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے مجھے اپنے سونے پر اعتماد ہے، مجھے اپنے سونے پر اعتماد۔ اور بھائی تجھے اپنے سونے کے اوپر جو اعتماد ہے، چور کے اوپر بھی اعتماد ہے؟ سونا تو نہیں جائے گا لیکن چور تو آئے گا نا سونا لینے کے لیے۔ اور بھائی ہمیں اعتماد ہے، اچھی بات ہے، اعتماد ہونا چاہیے، لیکن جو باہر جو بے حیا آنکھیں اور جو ترسی ہوئی جو نا وہ بد کرداروں کی آنکھیں وہ جو دیکھے گی، طواف کرے گی، تو ہمیں شرم نہیں آئے گی، ہمیں حیا نہیں آئے گی؟ صرف ایک عورت کو پردے کا حکم نہیں ہے، وہ کون سی عورت ہے؟ فرمایا جب بوڑھی ہو جائے، اور اتنی بوڑھی ہو جائے جب وہ شادی کے قابل نہیں ہے اور پردہ کر دیا تو گلیوں میں گرنے کا اندیشہ ہے، فرمایا وہ پردہ نہیں کر سکتی، باقی ہر عورت کو پردے کا حکم دیا گیا۔ اور پردے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے بھی حکم ہے، ایک تو معاشرے کو اچھا رکھنے کے لیے، دوسرا اس لیے بھی ہے کہ دنیا کی جتنی قیمتی چیزیں ہیں وہ ساری پردے کے اندر ہیں۔ خانہ کعبہ قیمتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، خانہ کعبہ قیمتی ہے کہ نہیں؟ وہ کس میں ہے؟ پردے کے اندر ہے۔ قرآن مجید قیمتی ہے کہ نہیں؟ گلاب چڑھا کے رکھتے ہیں، پردے کے اندر رکھتے ہیں، عام طور پہ نہیں رکھتے۔ سونا قیمتی ہے کہ نہیں؟ گھر کے اندر اس کو پردے کے اندر رکھتے ہیں، سب کو دکھا کے رکھتے ہیں پردے کے اندر۔ دنیا کی ساری چیزیں جو قیمتی ہوتی ہیں ان کے اندر پردہ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، عورت سے، بیٹی سے بڑھ کر اور قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ بیٹی سے بڑھ کر اور قیمتی دنیا میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بہو سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، بہن سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کے اور کون سا سرمایہ ہمارے پاس ہے اور کون سی ضرورت ہمارے پاس ہے؟ تو اللہ نے اگر پردے کا حکم دیا تھا تو اس کی قیمت اور اس کی قدر و منزلت کو مد نظر رکھ کے دیا تھا۔ جو اللہ پیدا کرنے والا ہے، وہی احکام دینے والا ہے، اس کو پتا ہے میں نے کس کو کیا حکم دینا ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز
اور یاد رکھیے گا کہ جو عورتیں اپنی بہن، اپنے بھائی کی، اپنے خامن کی، اپنے بیٹے کی، اپنے باپ کی عزت رکھتی ہیں، وہی عورتیں معاشرے کے اندر عزت پاتی ہیں، وہی عورتیں معاشرے کے اندر عزت پاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، اگر کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خوشبو باہر آئے گی، لوگ متوجہ ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب جہاں سے گزرتی ہے دوسرے لوگوں کو اس سے خوشبو آتی ہے، مرد اس کی خوشبو سونگتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، یہ عورت زانی ہے، یہ عورت بدکار ہے۔ حالانکہ اس نے ایسا بھی کام نہیں کیا، لیکن صرف کیا ہے، اب ہماری عورتیں گھروں میں ان کا رہن سہن کیسا ہے، باہر رہن سہن کیسا ہے، گھر میں وہ کیسی رہتی ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن بازار میں جانے کے لیے وہ کتنی کاوشیں، کتنی کوششیں اور کتنا زیادہ میک اپ استعمال کرتی ہیں، مجھے ہی پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، بہترین خوشبو ہوتی ہے، مختلف قسم کی خوشبو لگا کے باہر جانا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو زانیہ کہا ہے۔ پھر ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت کے اندر نہیں جا سکتے، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمبر 1، پہلا وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ لیلۃ القدر، رمضان کا مہینہ ہو، ساری رات لوگ اٹھ کے عبادتیں کر رہے ہوں، ایک بندہ آ گیا رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، میرے اللہ بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، بڑا ہی کرتا ہوں، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ساری رات روتا رہا، وہ اللہ جو ایک آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جب یہ آ گیا اور اس نے آ کے اللہ سے معافیاں مانگی، صبح کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اٹھ کے چلا جا، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، رو رو کے زمین اس نے تر کر دی ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ یا اللہ کون سا ایسا گناہ کیا ہے، کون سا ایسا ظلم کیا ہے، کون سی ایسی زیادتی کی ہے، اس کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں اور یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ماں باپ کے نافرمان کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں جب تک کہ ان کو راضی نہیں کرتا۔ ہاں اس حدیث میں اور لوگ بھی آئے ہیں، ان میں ایک اور بھی ہے جو معذرت کے ساتھ جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میں اپنی مسجد میں بہت زیادہ زور اس بات پہ دیتا ہوں، یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ زیادتی ہے جس کو ہم معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کون سا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہونا، قطع تلقی کر لینا، اپنے بعد ان کی خوشیوں میں، ان کی غمیوں میں شرکت سے کنارہ کش ہو جانا۔ فرمایا کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراض رہتا ہے، ان سے لڑائی جھگڑے اور فساد میں جاتا ہے اور ان سے قطع تلقی کر دیتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر بھی ہو تو اس کے لیے بھی کوئی معافی نہیں۔ جب سب سے پہلے جا کے راضی کرے، سب سے پہلے جا کے اللہ سے معافی مانگے، کس گناہ کی معافی مانگے، ان کو راضی کرے، پھر اللہ کے دربار کے اندر آئے۔ آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 دیوس۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی وہ بدکاری کے اندر مبتلا ہو، پھر اس کو پتہ بھی ہو اور اس کو روک ٹوک نہ کرتا ہو اور ایسے ہی اپنے گھر کے اندر آرام سے رہتا ہو، اس کے چہرے کے اوپر کوئی افسردگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور میں بھی یہ دیوس جو ہے کہ جس کی بہن بیٹی اس معاملے کے اندر ہے، اور میں وہ بندہ بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر الرجالہ کون ہے؟ فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتا ہے یا جو عورت مردوں کی مشابہت کرتی ہے وہ بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ عورت مرد کی مشابہت کرتے ہوئے ٹخنے ننگے کر کے بازار کے اندر پھر رہی ہوتی ہے، بے پردہ ہو کر اپنی بالکل جناب وہ جسم کے اعضاء واضح کر کے، ٹائٹس پہن کے، جینز پہن کے یا اس طرح کا لباس پہن کے وہ گھر سے باہر جا رہی ہوتی ہے، مردوں کی مشابہت کر رہی ہوتی ہے۔ اور مرد آج فیشن کے نام کے اوپر عورتوں کی مشابہت کر سکتے ہیں۔ ہم تو مولوی لوگ ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے، ہمارا رہنا سہنا مسجد کے اندر ہوتا ہے یا گھر کے اندر ہوتا ہے، ہمیں تو نہ اتنے فیشنوں کا پتہ ہے، لیکن آپ ضرور جانتے ہیں وہ کون سے فیشن ہیں کہ جو مرد عورت کی مشابہت کی وجہ سے کر رہی ہوتی ہے یا عورت مرد کی مشابہت کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ میں بھی یہ تینوں مرد، یہ تینوں قسم کے لوگ لا يدخلون الجنہ، جنت میں داخل۔ لیکن ورلڈ ٹائم ٹیبل بنانے والا ایسا بدقسمت انسان ہے کہ اس میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ اس میں ایک وقت کے اندر تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، تینوں کی تینوں۔ نمبر 1 ماں باپ کی نافرمان، وہ لڑکی، وہ عورت جو اس طرح ہی کام کر رہی
ہوتی ہے کہ وہ جا کے باہر غیر مردوں کو پھول دے رہی ہے یا اس سے پھول وصول کر رہی ہے. یہی تو ہے نا کہ باہر جا کے کسی سے فرینڈ شپ کی, اس کو پھول دیا یا پھول لیا یا اس کو تحفہ دیا, اس سے تحفہ وصول کیا. تو میں بھی یہ سب سے پہلے اپنی باپ کی عزت کو نالاب کر رہی ہوتی ہے کہ جس نے اس کے فیسیں بھری ہیں, جس نے اس کو پڑھنے کے لیے کالج یونیورسٹی کے اندر بھیجا, یہ اپنے ماں باپ کی عزت کو نالاب کر رہی ہے. اس کے اندر ماں باپ کی نافرمانی والا عنصر بھی پایا جا رہا ہے. نمبر 2 دیوسی بھی اس کے اندر پائی جا رہی ہے. اور نمبر 3 مردوں کی مشابہت کر کے بے پردہ ہو کے ان کے سامنے بھی جا رہی ہوتی ہے. یہ تینوں چیزیں ولنٹائن ڈے منانے والے کے اندر پائی جا رہی ہے. اور جس کے اندر ایک چیز پائی جائے وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا, اور جس کے اندر تینوں چیزیں پائی جائے وہ کیسے جنت کے اندر جا سکتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے لعنت فرمائی ہے. کس پہ لعنت فرمائی ہے؟ اللہ نے لعنت فرمائی ہے. کس پر؟ فرمایا اس مرد اور اس عورت پر جو مرد مردوں کی مشابہت کرتے, جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے, یا جو عورت مرد کی اور مرد عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کہ اللہ نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے. پھر ایک اور چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ابرواج پا رہی ہے. یہ دن, یہ تہوار, یہ تو ہمارے ہاں نہیں تھے, یہ تو ہمارے ہاں بالکل نہیں تھے. یہ کہاں سے آ گئے؟ صرف جو میں نے پہلے بات کی, سوچے سمجھے معاشرے, سوچے سمجھے منصوبے کی طرح سوچے سمجھے. لیکن جو چیز اب دکھ والی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں نوجوان اولاد اور جوان بیٹا بیٹی قصوروار ہیں, اس سے زیادہ ماں باپ قصوروار ہیں. ہے کہ نہیں ایسے؟ وہ قصوروار ہیں تو یہ بھی کیا ہے, یہ کس اعتبار سے قصوروار ہیں؟ یہ اس اعتبار سے قصوروار ہیں, آج فیشن کے نام کے اوپر میرے گھر کے 4 کمرے ہیں, ماں باپ ایک کمرے کے اندر ہیں, ایک بیٹا ایک کمرے کے اندر ہے, ایک بیٹی ایک کمرے کے اندر ہے, ٹچ موبائل ان کے پاس ہیں, وہ صحیح رات کیا کرتے ہیں باپ کو بھی نہیں پتا, ماں کو بھی نہیں پتا, اور وہ ماں باپ کو کس معاملے کے اندر, کس معاشرے کے اندر یا کس طرح کے کام کر رہی ہے, ہماری اس پہ نگرانی نہیں ہے. قصور ان کا نہیں ہے, قصور ماں باپ کا ہے. قصور ان کا بعد نہیں ہے, پہلے قصور کس کا ہے کہ آپ نے ان کو ایک چیز دے کے دیکھیں, اس نے تو محنت یہاں تک کی ہے, اس نے انگریز نے تو محنت یہاں تک کی ہے میرے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے, وہ میرے بیڈ روم کے اندر بھی داخل ہو گیا. میں نے عقاب جیسی نظریں جو اللہ نے مجھے دی تھی میں نے کہاں کی ہے, میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. میری بیٹی, میری بہن ہے, میری بیوی ہے, وہ اپنے ٹخنے ننگے کر کے, اپنی پٹلی ننگی کر کے بازار کے اندر جا رہی ہوتی ہے, اور مردوں کی اور چیز نظریں ان کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں. میرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جینس پہن کے جا رہی ہے, ٹائٹ پہن کے جا رہی ہے, یہ اپنی پٹلی لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ کس کو دکھا رہی ہے اپنی پٹلی؟ میں مرد ہوں, میری غیرت کہا تھی, میں نے اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے گھر مارو, ڈنڈے پھیرو, یہ کرو وہ کرو, زبردست یہ نہیں. ہم کہتے ہیں کم از کم تربیت تو خدا کے لیے دو نا. باپ کا کہنا یہ ہے بیٹی یہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے, اور یہ لباس پہن کے تو باہر کہاں جا رہی ہے, کس کو دکھانے کے لیے جا رہی ہے؟ پھر آج کل ایک اور معاملہ, میرے گھر کے اندر اس کا ایک الگ کمرہ ہے, ایک الگ کمرہ ہے, اس کی ایک الگ الماری ہے. اس الماری میں کیا ہے ماں کو بھی نہیں پتا, باپ کو بھی نہیں پتا کہ میری بیٹی یا میرے بیٹے کی الماری کے اندر کیا چیز ہے. اگر وہ کچھ بات کہتے ہیں تو بابا آپ میری, وہ کیا روز بولتے ہیں جی پروفیسر صاحب اکیلے من کو پرائیویسی, جی آپ میری پرائیویسی کے اندر خبر نہ ڈالیں. کسی کی پرائیویسی میں ہوتی ہے, ماں بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے ماما میری پرائیویسی کے اندر خبر کیوں ڈال رہی ہے. اب اس جو نا وہ الماری میں کیا ہے, اتنی قیمتی جو پرفیومز پڑی ہیں, ہمارا باپ تو خرید کے نہیں دے سکتا, میرا خامہ تو خرید کے, میری بیٹی کے پاس یہ کہاں سے آ گئی جی, وہ مجھے سلمہ نے دی ہے, یہ مجھے وہ بشرا نے دی ہے, قرآن نے دی ہے. میرے پتر اگے بھی سلمان نارسی اگے ہی نہیں کونی زندہ ہون کی تو دیر لگ گئے, اب کہاں سے وہ دے رہی ہیں, پہلے بھی تو یہ ساتھ تھی. لیکن یہ ہماری نظر کا نہ ہونا یا ہماری نظر کا ہونا, اور ہم سب کچھ دیکھ رہے ہو, پھر ہم اس کی طرف جو ہے وہ نظر نہ کریں, ہم غور نہ کریں, ہم اس کو پسے کوئی ڈال دیں, ہم آنکھیں بند کر دیں کبوتر کی طرف, تو پھر باپ کا قصور پہلے یا ان کا قصور بعد کے اندر ہے. خدا کے لیے اس معاشرے کے اندر اپنی اولاد کو اکیلا مت سنائیے. خدا کے لیے اس دور کے اندر اپنی اولاد کو اس طرح اکیلا ایک کمرے کے اندر, ایک دوسرے کے اندر دوسرے نہیں, 2 بہنیں ہیں تو وہ دونوں اکٹھی سو سکتی ہیں, 2 بھائی ہیں وہ دونوں اکٹھے سو سکتی ہیں. اگر صرف بہن ہے, ایک بہن ہے تو ماں اس کے ساتھ سوئے. آج کل معاملات ہیں وہ اس کے ساتھ سوئے, ان کے حالات کو دیکھیں. تو یہ سب سے پہلے ہم خود قصوروار ہیں جو اس طرح کے لباس دیکھیں. میں نے کئی اپنے دوستوں کو سمجھایا, میں نے کہا یار آپ جو وہ کس طرح کا لباس پہناتے ہیں,
اب یہ بچی ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، یا جناب میں گھر میں آ رہا ہوں، اب کس طرح کے بات کرتے ہیں؟ پنڈت جی قاری صاحب آج کل تو فیشن ہے، یہ چلتا ہے، آج کل تو فیشن یہ چلتا ہے، تو قصور کس کا؟ سب سے پہلے قصور تو باپ کا ہے، قصور تو ماں کا ہے کہ ہم اس کو جو وہ اس طرح کا لباس پہنا رہے ہیں اور پھر اعتماد کے نام پہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یہ سارا معاملہ ہمارا ہے. تو یہ آج کل یہ فحاشی اور یعنی جتنی زیادہ پھیل رہی ہے، اس میں پہلا قصور ہم ماں باپ کا ہے، ہم بڑوں کا ہے کہ جن کی نظر سے سب کچھ اوجھل ہو چکا ہے. پرائیویسی کے نام پہ وہ جو مرضی کرتے رہے، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. پر جب وہ کر رہے ہیں، کرنے سے غرض نہیں ہے، تو پھر ان کو بھی ہم سے کوئی غرض نہیں ہے، پھر ان کو بھی ہماری عزت سے کوئی غرض نہیں ہے. جب مجھے اپنی بیٹی کا عزت کا خیال نہیں ہے، تو بیٹی کو باپ کی عزت کا خیال کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جب ماں کو اپنی بیٹی کی عزت کا خیال نہیں ہے، تو بیٹی کو ماں کی عزت کا خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اکٹھے بیٹھ کے ہم فوج ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے فوج ہم دونوں فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ اپنے نظر سے دیکھ رہے ہیں. وہ عشق معاشرے والے معاملے، وہ فلمیں، وہ ڈرامے، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہوتا ہے. بیٹی بھی وہاں بیٹھی ہے، بیٹا ہی وہاں. میں اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو میں کیا سبق دے رہا ہوں؟ میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں؟ آج اتنی رچ بس گئی ہیں یہ چیزیں. یقین کرو قرآن مجید سامنے پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں، یہ اتنی رچ بس گئی ہیں. ہم جب بیان کرتے ہیں تو اگلوں کو حیرانگی ہوتی ہے کہ میری گلا کرتے تھے. دیکھیے انوسی ہیں، پچھلے زمانوں کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے انوسی ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اب اگلا بندہ حیران ہو جاتا ہے. وہ نہ اشرفی تھانوی اس ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بات کروں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. بیٹیاں جو نا وہ ہماری ہیں، بہنیں ہماری ہیں، ہمیں ان کو سمجھانا بھی چاہیے گھروں کے اندر. حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک لڑکا لڑکی آ گیا، حضرت ہمارا نکاح پڑھا دیں، حضرت جی ہمارا نکاح پڑھا دیں، ہم نکاح کے لیے آئے ہیں. حضرت نے فرمایا بیٹا ماں باپ وغیرہ نہیں ہیں. نہیں جی ہمارا اپنا ارادہ ہے، وہ مان نہیں رہے، اس لیے ہم چھپ کے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو ایک جملہ بولا تھا حضرت نے، صرف ایک جملہ، اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی تھی. ایک جملہ بولا، فرمایا بیٹا جو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو چھوڑ کر آ گئی ہے، اور جس نے ساری زندگی اس کو پالا پوسا بڑا کیا، تعلیم دی، اس نے اس کی عزت کا خیال نہیں کیا، اس سے وفا نہیں کی، تجھ سے وفا کہاں کرے گی؟ اللہ، اتنا مطلب اس کو بات سمجھ آ گئی. اس کو بات بھائی جو باپ نے 25 سال بڑا کیا، 20 سال پاس کر کے بڑا کیا، اس کی تربیت کی، اس کو علم دیا، اس کو محبت دی باپ والی. بڑا باپ سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا تھا؟ جب باپ نے اتنی عزت دی ہے، اتنی رسپیکٹ دی ہے، اپنے گھر کے اندر رکھ کے سارے معاملات کیے ہیں، جو اس کی نہیں ہو سکتی وہ میں نوجوان کی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ جو اس سے بے وفائی کر سکتی ہے وہ مجھ سے وفا کہاں سے کر سکتی ہے؟ اور ہماری بہنوں کے لیے بھی یہی سبق ہے. اور بھائی جو چھپ کے جا کے تم سے مولوی صاحب سے یا عدالت میں جا کے نکاح پڑھوا رہا ہے، وہ جو اپنے معاشرے کے اندر تجھے سامنے نہیں کر سکتا، جو اپنے معاشرے میں تیرے اپنے باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے تجھے عزت نہیں دے سکتا، جو آج نہیں دے سکتا، وہ کل عزت تمہیں کہاں سے دے گا؟ جو آج تمہیں عزت ہے، تجھے عزت چاہیے تھی چند دن کی لذت کے لیے، چند دن کے مزے کے لیے. چند دن ہوتا ہے، خدا کی قسم چند دن ہوتا ہے، پھر ختم. قاہرہ کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، اس میں صاف صاف نے لکھا تھا، وہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں 88% یہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں. اور یہ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آج کل جو نا وہ الیکٹرک میڈیا کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، وہاں جو اب چلتے ہیں، آج کل خبریں چلتی ہیں، اس میں کیا خبریں ہوتی ہیں کہ فلاں کے لیے میں بھاگ کر آئی تھی، اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا، اس نے ایک دن مجھے استعمال کیا، پھر چھوڑ دیا ہے، اب میں ان بدکارہ عورتوں کے ساتھ زنا کرتی ہوں اور ان کے اندر رہتی، میں اپنے گھر کے اندر واپس نہیں جا سکتی. مرد کے اوپر اعتبار، ایک عورت مرد کے غیر مرد کے اوپر اعتبار کر رہی ہے، جس کو تو جانتی نہیں ہے، 4 دن سے تو جانتی ہے، اس پر اعتماد کر رہی ہے. وہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرے گا. اگر اس کے دل میں تمہاری قدر ہوتی، حیا ہوتی، تو اپنے گھر کے اندر بات کر کے تجھے اپنے گھر کے اندر بساتا، تجھے اپنے گھر کے اندر عزت دیتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کر کے تیری شادی اپنے ساتھ کرتا. جو تجھے آج عزت نہیں دے رہا، پھر جب اس کا مزہ پورا ہو جائے گا، اس کا جو نا وہ معاشرہ پورا ہو جائے گا، کل تجھے عزت دے گا. اب تو اس کے اندر جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اور برولا بھی ہے، اب تمہیں بھی دے گا، کل تمہیں کہاں سے دے گا؟ 88% ناکام ہوتی ہے شادیاں، 88%. اور ناکامی کے اندر ہاتھ دونوں کا ہوتا ہے. تو اس لیے خدا کے لیے ہمارے نوجوان بھی اور ہماری بہنیں بھی اور ہمارے بڑے بھی اس معاشرے کے اندر رہ کے تربیت کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے.
اور جتنا زیادہ مشکل کام ہے اتنی زیادہ ہم سب کو محنت بھی کرنی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جتنا زیادہ مشکل کام ہے اتنی زیادہ ہم سب کو محنت کس پہ کرنی ہے. جب ہم انشاءاللہ محنت کریں گے تو میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت. بڑے یہ فرما گئے ہیں کہ بھائی جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے، تیرے اندر شرم ختم ہو جائے، پھر جو مرضی کر، پھر جو مرضی کر، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک حیا، اذا ذاب الحیا، جب بندے کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر بلائیں مصیبتیں ایسی ٹوٹ پڑتی ہے جس طرح آسمان سے پائی ٹوٹ پڑتی ہے. میری بات یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا. زلزلے، سونامی یہ بھی آ کے تباہی مچاتے ہیں، لیکن یہ تباہی اتنی نہیں مچاتے جتنی بے حیائی تباہی مچاتی ہے. وہ آ کے مکان کو خراب کر دیتے ہیں، بے حیائی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے، یہ گھر کے ماحول کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو خدا کے لیے ہم نوجوان بھی، ہماری نوجوان بہنیں بھی، ہمارے ماں باپ بھی اس معاشرے کے اندر اوقات ایسی نظر رکھیں، اپنے چھوٹوں کی تربیت بھی اس اعتبار سے کریں کہ حیا کا سبق ان کو دیں. اور حیا کا سبق تب ہوگا جب ہم ان کو اپنے جو ہے وہ مدارس کے اندر بھیجیں یا قاری صاحب کے پاس بچوں کو بھیجیں، مسجد کے اندر بھیجیں اور سورہ نور ان کو پڑھائیں. جیسے ہی 15 سال، 18 سال یا 12 سال، 13 سال عمر ہو تو پھر ایک دفعہ سورہ نور، اگر آپ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھانا چاہتے کم از کم سورہ نور کا ترجمہ ضرور اپنی اولادوں کو پڑھائیں. جو کہا سنا اللہ کی رضا کے لیے کہا سنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم